بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ غزہ کی تازہ ترین صورتحال شیئر کر رہے ہیں جو کہ دل دہلا دینے والی خبروں پر مبنی ہیں، تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک ضرور جڑے رہیے کیونکہ اس چینل پر آپ کو انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر تمام اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اسرائیل میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگ کی اب تک لاگت 65 بلین شیکل یعنی 18 بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے اور یہ خطیر رقم پورے سالانہ سیکیورٹی بجٹ کے برابر ہے۔ اور دوسری جانب اسرائیلی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں ممکنہ طور پر اسے 2024 میں کم از کم 14 ارب ڈالر لاگت آئے گی، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان سامنے آیا ہے جس میں نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ طویل عرصے تک جاری رہے گی جس کا جلدی کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، جبکہ اس جنگ کے بارے میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ غزہ میں جارحیت سے اسرائیل کو پہلے ہی 33.2 بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس میں اسرائیلی معیشت کو ہونے والا براہ راست نقصان شامل نہیں ہے، یعنی اسرائیل کے جنگ کے صرف 2 ماہ میں اپنی سالانہ جی ڈی پی کا 6 سے 7% کھو دیا ہے۔ ناظرین، غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 250 فلسطینی شہید اور 500 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جس سے 7 اکتوبر سے اب تک شہادتوں کی تعداد 20,674 ہو گئی ہے۔ جبکہ ناظرین، اس جنگ میں اب تک اسرائیلی فوجی اہلکاروں کی ہلاکتوں کی تعداد 489 تک پہنچ چکی ہے۔ بظاہر اس ہفتے کے آخر تک یہ تعداد 500 سے تجاوز کر جائے گی۔ اسکائی آف اشکلون کا کہنا ہے کہ غزہ میں 80 دن کی بمباری اور تباہی کے بعد بھی اسرائیل حماس کے راکٹوں کو اڑنے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے روزانہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں غزہ کی پٹی میں نسل کشی بند کرو کے مطالبے پر ایک مظاہرہ کیا گیا اور ہالینڈ میں فلسطین کی حمایت میں بھی مظاہرہ کیا گیا۔ ناظرین، ایک اور خبر سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی کافی بنانے والی کمپنی سٹراس اپنی پیکیجنگ سے ترکی کا لفظ ہٹا دے گی اور اب اس پر اسرائیل کا جھنڈا اور مختلف حب الوطنی کے نعرے درج ہوں گے۔ پیکیجنگ میں تبدیلی کی بڑی وجہ ترک صدر رجب طیب اردوغان کے بیانات ہیں، جنہوں نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کی بارہا مذمت کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر کو غزہ تنازعہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے 230 کارگو طیارے اور ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان سے لدے 20 بحری جہاز اسرائیل بھیجے ہیں۔ اور ناظرین، حوثیوں کے حملوں اور دھمکیوں کے بعد 4 جاپانی شپنگ کمپنیوں نے بحیرہ احمر یعنی کہ ریڈ سی میں اپنے جہازوں کو جانے سے منع کر دیا ہے۔ مصری حکام نے غزہ کی پٹی میں جنگ کے خاتمے کے لیے 3 مرحلوں پر مشتمل منصوبہ تجویز کیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے یہ اطلاع دی ہے۔ خیال رہے کہ ناظرین، حکام نے ابھی تک مصر کی طرف سے تجویز کردہ منصوبے کو مسترد نہیں کیا۔ مصنفین کے مطابق مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح منصوبے کے پہلے مرحلے میں 2 ہفتے کی جنگ بندی اور 40 یرغمالیوں کی قید سے رہائی کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے جواب میں اسرائیل کو چاہیے کہ وہ 120 قیدیوں کو رہا کرے اور اپنے ٹینک واپس لے لے۔ دوسرے مرحلے میں ناظرین، مغربی کنارے اور غزہ میں ٹیکنوکریٹک حکومت کی تشکیل شامل ہے۔ یہ انکلیو کی بحالی کی نگرانی کرے گا اور پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کے آغاز میں سہولت فراہم کرے گا۔ تیسرے مرحلے میں دشمنی اور جنگ کو مکمل طور پر بند کرنے اور قیدیوں کے بدلے باقی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل غزہ کی پٹی کے شہروں سے اپنی فوجیں نکال لے گا
ناظرین، یہ منصوبہ اسرائیل نے پیش کیا ہے، ابھی اس پر عمل نہیں ہوا اور نہ ہی کسی اسرائیل یا حماس نے اس کو مسترد بھی نہیں کیا، جبکہ دوسری جانب نیتن یاہو نے اسرائیل اور غزہ کے درمیان امن کے لیے 3 شرائط ظاہر کی ہیں، جیسا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا حماس گروپ کو ختم کر دینا چاہیے، غزہ کی پٹی کو غیر عسکری اور فلسطینی معاشرے کو تعصب پسند کرنا چاہیے۔ ناظرین، دوسری پیشکش اس نے یہ کی ہے کہ اسکول کو بچوں کو موت سے زیادہ زندگی کی قدر کرنا سکھانا چاہیے اور اماموں کو یہودیوں کے قتل کے بارے میں تبلیغ کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ فلسطینی سول سوسائٹی کو تبدیل کیا جانا چاہیے تاکہ اس کے لوگ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حمایت کریں اور اس کی مالی معاونت کرنا چھوڑ دیں۔